بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے شام میں صورتحال مزید بگڑ گئی، ترکی کے مقابلے میں روس نے بھی فوج میدان میں اتار دی، بھارت نے اگلی جنگ کی تیاری کر لی، بھارتی آرمی چیف نے مقامی طور پر تیار کردہ ہتھیاروں سے پاکستان کو شکست دینے کی دھمکی دے دی، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کو قیمتی روسی شاہین تحفے میں دے دیا، بھارت نے افغانستان حکومت کو تحفے میں انتہائی خطرناک ہتھیار دے دیے، وزیر اعظم عمران خان کی شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد سے اہم ملاقاتیں، خطے کے تنازعات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور، دنیا کی سب سے بڑی پورٹ کمپنی کے حکام کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، $240 ملین کی سرمایہ کاری کا بڑا اعلان کر دیا، گرے لسٹ کا معاملہ، پاکستان کی قسمت کا فیصلہ 18 اکتوبر کو ہوگا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمان کے مسلح افواج کے سربراہ کی اہم بیٹھک، شام پر حملہ، ٹرمپ نے ترکی کے خلاف سخت ترین ایکشن لے لیا، ترکی کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دے دی، ترکی کا امریکی دھمکیوں کے باوجود شام میں فوجی آپریشن روکنے سے انکار۔ جی تو ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان ایران اور سعودی عرب میں لڑائی ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ شام میں صورتحال مزید بگڑ گئی، ترکی کے مقابلے میں روس نے بھی فوجیں میدان میں اتار دی، روسی فوج کردوں کے زیر انتظام علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے سرحدی علاقوں میں پہنچ گئی ہے، دوسری جانب ترکی فوج کی پیش قدمی بھی جاری، تفصیلات کے مطابق ترکی کی جانب سے شام میں کردوں کے زیر انتظام علاقے میں فوجی آپریشن شروع کیے جانے کے بعد سے خطے کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، ترکی کا دعویٰ ہے کہ اس کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن میں اب تک کئی کرد دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف کردوں نے غیر معمولی طور پر بشار الاسد کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے زیر انتظام علاقے اسدی فوج کے حوالے کر دیے ہیں، جہاں بشار الاسد کی فوج کے شامی سرحدی علاقوں میں آنے سے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، وہیں اب روس نے بھی میدان میں کودتے ہوئے اپنی فوج شامی سرحدی علاقے میں بھیج دی، روس کا موقف ہے کہ روسی فوج کردوں کے زیر انتظام علاقے میں دہشت گردوں کا دوبارہ قدم جمانے سے روکے گی، جبکہ خدشہ ہے مسلسل پیش قدمی کرنے والے ترک فوجیوں اور روسی فوجیوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارتی آرمی چیف بپن راوت نے کہا ہے کہ دشمن کو اسلحے سے شکست دیں گے، بھارتی میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل بپن راوت اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اپنی اگلی جنگ مقامی طور پر تیار کردہ ہتھیاروں سے نہ صرف لڑے گا بلکہ اس جنگ میں اپنے دشمن کو شکست فاش دے کر اپنی عسکری برتری ثابت کرے گا، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کی طرف بہہ جانے والے دریاؤں کے پانی کا ایک ایک قطرہ استعمال کرنا چاہتا ہے، نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانی بھارت کے کسان استعمال کریں اور اس کے لیے کام شروع کیا جا چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کو قیمتی روسی شاہین تحفے میں دے دیا، پیوٹن کے دورے میں روس اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی 20 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جن پر سعودی اور روسی حکام نے دستخط کیے، تاہم ان سمجھوتوں کی کل مالیت کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب کے دورے کے بعد روسی صدر متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے افغانستان کو 2 عدد Mi-35 ہیلی کاپٹر خیرات میں دے دیے۔ افغان میڈیا کے مطابق انڈیا کی جانب سے افغانستان کو ہیلی کاپٹر عطیہ کیے جانے کی تقریب دارالحکومت کابل کے فوجی ایئرپورٹ پر ہوئی، جس میں بھارتی سفیر وینے کمار اور افغانستان کے عبوری وزیر دفاع اسد اللہ خالد نے شرکت کی۔ اس سے قبل 2015 اور 16 میں بھی انڈیا نے افغانستان کو 4 ہیلی کاپٹر عطیہ کیے تھے اور منگل کے روز دیے جانے والے دونوں ہیلی کاپٹر پہلے والوں کے متبادل کے طور پر دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی اور خطے کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، خطے میں امن و امان، عالمی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شاہ سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی زلفی بخاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہانگ کانگ کی ہوچیسن پورٹ ہولڈنگ کمپنی کی طرف سے $240 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ منگل کو ہوچیسن پورٹ ہولڈنگ کے مینیجر ڈائریکٹر کی سربراہی میں وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان میں ہوچیسن پورٹ ہولڈنگ کی طرف سے $240 ملین کی سرمایہ کاری کے بارے میں بتایا گیا۔ اس سے کراچی پورٹ پر نئے کنٹینر ٹرمینل کی استعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا اور ہوچیسن پورٹ کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھ کر $1 ارب تک ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فیٹف کا اجلاس پیرس میں جاری ہے۔ پاکستان کے بارے میں حتمی اعلان 18 اکتوبر کو متوقع ہے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو چین، ملائیشیا، ترکی کی حمایت حاصل ہے۔ تفصیلات کے مطابق FATF کا اجلاس چین کی صدارت میں پیرس میں جاری ہے۔ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں FATF نے اقدامات کا جائزہ لیا۔ FATF نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ پلینری کمیٹی کا آغاز صدر FATF کے خطاب سے ہوا۔ اجلاس کے اہم فیصلوں کا اعلان 18 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ ٹیرف، فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے تحت اقدامات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ FATF کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان، ایران سمیت دیگر ممالک سے متعلق فیصلہ بھی جمعے کو جاری کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمان کے مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ عمان کی مسلح افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد نے GHQ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمان کی مسلح افواج کے سربراہ کی اہم ملاقات ہوئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ عمانی جنرل احمد کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیاں گراں قدر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام پر ترک حملے کے بعد امریکہ نے ایکشن لیتے ہوئے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی، جبکہ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ ترکی کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے ترکی کی وزارت دفاع اور توانائی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ترکی پر عائد کی گئی پابندیاں بہت سخت ہیں، جو اس کی معیشت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے شمالی شام میں کردوں کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کے امریکی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ بین الاقوامی خبر ساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے امریکی صدر کی تجارتی پابندیوں اور دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شمالی شام کے کردوں کے خود مختار علاقے تل ایبز، راسلین اور منبج میں ترکی فوج کی پیش قدمی اور حملے بند کرنے سے انکار کر دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔
پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔